کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ابھی ہارون شریف صاحب نے. یہ چیئرمین رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, اور جو پاک چین تعلقات سی پیک کے حوالے سے کام بھی کرتے رہے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہت شکریہ ہارون شریف صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال آپ سے یہی کہ لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جو شہباز نے بھی خبر کی ہے کہ سی پیک میں ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ جو چین کی طرف سے کلیئر ایک انٹینٹ ہے کرنے کی, اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے چائنیز کے لیے سیکیورٹی از پیراماؤنٹ بیکاز آف دا ریسنٹ ایونٹس. دو چیزیں انہوں نے پرپوز کی ہیں. ایک تو کاؤنٹر ٹیررزم ایک اگریمنٹ وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, پھر جوائنٹ کمپنی کی بھی بات کر رہے ہیں. ہاؤ ریئلسٹک ڈو یو تھنک دیز پرپوزلز آر, اور کیا پاکستان ان کو مانے گا یا کوئی کنسرنز ہیں ہمیں؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو میں کلیئر کرتا جاؤں کہ میں ابھی بھی چین کے ساتھ بہت کام کر رہا ہوں, بٹ چین کی کمٹمنٹ جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز پہ وہ کبھی نیچے نہیں گئی. وہ ٹیکٹیکلی آتا ہے کہ اس میں پاز آ جاتا ہے, کوئی شاک لگ جاتا ہے, پاکستان میں سیکورٹی کے انسیڈنٹس ہو گئے تو پھر وہ ڈیٹے کے بیک سیٹ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب سب کچھ بند ہو گیا. سو ایک تو بڑا کلیئر ہے جتنا ہیوی ان کا $30 ارب کے آس پاس کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ, اس کو لیوریج چائنا کرے گا. جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے بلکہ 5 سے 7 نئے کوریڈورز کی بات کی تھی پاکستان کے اندر, تو یہ ان کی کمٹمنٹ ہے. جو ماڈل ہے انگیجمنٹ کا, میں لفظ جو بول رہا ہوں وہ ہے ڈی رسکنگ, کہ چائنا کی انگیجمنٹ کا رسک کیسے کم کیا جائے. اس میں نمبر 1 رسک جیسے آپ نے کہا سیکیورٹی کا رسک آ گیا ہے, کیونکہ چائنا کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور ملک میں ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوتا تو یہاں ہمارے اوپر اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں سیکیورٹی کے لیے. ابھی وہ جوائنٹ کمپنی کی بات کر رہے ہیں, اور چائنا آپ کو علم ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پہ بہت انحصار کرتا ہے سیکیورٹی کے لیے, تو اگر وہ ٹیکنالوجی بیس کمپنی لاتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے. دوسرا رسک کا فیکٹر جو بہت ہائی ہے وہ ہماری کیپیبلٹی, اور اس سے زیادہ میں آنیسٹلی کہوں کہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہمارے ذمہ دارانوں کی کچھ لوز ٹاک, اس کو بائیلیٹرل پارٹنر پسند نہیں کرتا ہے, چاہے وہ ڈیٹ رول اوور کی ہو, چاہے آئی پی پیز کی ہو. وہ نہیں چاہتے کہ اس کو میڈیا کے اندر اچھالا جائے, اور وہ ہمیں پاکستان کو اس کو کاگنیسنس لینی چاہیے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی رسک میں 3-4 انہوں نے سٹیپس لیے ایز وی گو اینڈ ڈسکس دو. اچھا ہارون صاحب, اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اسٹیج کے اوپر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ چائنیز کی طرف سے اتنا بڑا پرپوزل آئے گا. 5 سال کا منصوبہ ہے, اس میں تقریباً 70 ان کے پوائنٹس ہیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. آئی ایم ایف کے بورڈ کا اپروول 25 سپٹمبر کو ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ٹائمنگ کا فیکٹر یہ کتنا اہم ہے, اور کیا واقعی ہم یہ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. سیکنڈلی جو آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے پہلے بھی کہا کہ جی ہم پاکستان میں اپنے لوگوں کو خود سیکورٹی پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان کی اس کے اوپر ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, چاہے یو ایس ملٹری بوٹس ہوں یا چائنیز ملٹری بوٹس ہوں, وہ اپنی لینڈ کے اوپر الاؤ نہیں کرتے. تو ڈو یو تھنک یہ جوائنٹ سیکورٹی جو وینچر ہے ان کا, یہ گو تھرو ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ جی میرا خیال ہے کہ اس کا جو ماڈل یہ ہوگا کہ ایک تو جہاں جہاں چائنیز کمپنیز کے آفیسز ہیں وہ تو اپنی سیکورٹی رکھ سکتے ہیں, اور اس کی پارٹنرشپ میرا خیال ہے زیادہ سویلین سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہوگی, نہ کہ ملٹری کے ساتھ. آلدو 2 یونٹس ان کے ساتھ سی پیک میں کام کرتے, لیکن وہ انفراسٹرکچر ہے. اب جب انڈسٹری لگنی شروع ہوگی تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ سویلین سے. سو یہ پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے؟ پاکستان اگر اس کو ایز اے ٹیکنیکل اسسٹنس لے کہ ہماری کیپیسٹی بڑھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ آؤٹ سورس کر دیں پھر بٹ ایک چائنیز سٹیزن, وہ چاہے ان کی سول فورس کا ہو یا ملٹری فورس کا, وہ ایک گن اٹھائے اپنے ہی چائنیز نیشنل کی, پاکستان میں جب وہ تحفظ کرے گا تو اس کا آپٹکس اس کے کیسے ہوں گے, اور پھر وہ اس کو پاکستان کیسے ایکسیپٹ کرے گا؟ پاکستان نہیں جی, اس کو ہر انویسٹر بہت بری طرح سے دیکھے گا. ابھی میرے پاس کچھ ایسٹ ایشیا سے انویسٹرز آئے, وہ جب کراچی میں اپنے کاؤنٹر پارٹس کو ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو سی ای اوز تھے یا چیئرمین تھے بزنس گروپس کے, وہ گن مین کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے. ایک سیکیورٹی کی گاڑی ان کی پرسنل آگے تھی, ایک پیچھے تھی. انہوں نے آ کے میرے سے کہا کہ جی اگر تو ہم نے یہاں ایسے رہنا ہے تو دس از ناٹ دا لائف سٹائل ہم کرنا چاہتے ہیں. الٹیمیٹلی ہمیں جو سیکیورٹی ہے وہ امپروو کرنی پڑے گی. جو شہباز نے جو سوال کیا تھا, جو ٹائمنگ ہے, اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارے یہاں ایک اسٹریٹجک ری تھنکنگ ہو رہی ہے. کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ نیشنل ڈے تھا چائنیز کا, تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر وہاں پہ موجود تھے. تو ٹائمنگ اس کی گیون کہ 25 کو آپ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے. آئی ایم شیور کہ
جو امریکہ ہے, باقی مغربی طاقتیں ہیں, دے مسٹ بی ویری کلوزلی واچنگ دیز ڈیولپمنٹس. جی میں کل فنکشن میں تھا, پتہ نہیں آپ تھے کہ نہیں. میں تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یو ایس اور یو کے سب ایمبیسڈرز وہاں موجود تھے اس فنکشن میں, تو وہ دے ور واچنگ ویری کلوزلی. اور میرے حساب سے 2-3 بڑے ایونٹس ہیں. ایک تو آئی ایم ایف کی ہماری اپروول جو ہو جائے گی, لیکن میرے حساب سے فرنٹ لوڈڈ پروگرام آئے گا, پریشرز بہت آئیں گے. چائنا کا ہائی لیول وزٹ اگلے ماہ ایکسپیکٹڈ ہے, اس کی سگنیفیکنس اس سے لنک ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پر کچھ اناؤنسمنٹس کرنی ہے. جب بھی کوئی حالانکہ ایس سی او کے پیرائے میں ہو رہا ہے, لیکن اناؤنسمنٹس تو چاہیے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت, پاکستان کی کنفیوژن کنٹینیوز. اچھا دیکھیں نا, ہم کسی وقت بیک سیٹ لے لیتے ہیں, کبھی ہم جو ہے بالکل جو ویسٹ کو کہتے ہیں کہ جی نہیں جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے. آئی تھنک تھوڑی سی ہمیں اس کے اندر ایک تو کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور چائنا کے بھی جو بہت زیادہ ایمبیشس پلانز ہیں اس کو سیکوینس کرنے کی ضرورت ہے. چائنیز ایمبیشس ہے زیادہ یہ پاکستان نہیں, کیونکہ ہم فیز 2 کی اور ڈیپننگ کی بات کر رہے ہیں. چائنا نے تو اگر ان کے اپنے پروجیکٹس کی لسٹ دیکھیں اس میں تو زیادہ تر وہی ہیں جو لیفٹ اوورز ہیں, اور اس کے ساتھ پھر سیکیورٹی کا تڑکا کچھ لگایا انہوں نے جو ان کے لیے بہت ہے, اور ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے گرانٹس والے پروجیکٹس تاکہ لوگوں میں بھی ان کی جو ایک ہے ریچ ہے وہ بڑھے. بہرحال ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس میں کوئی بڑا میگا پروجیکٹ ہو بھی سکتا ہے, یا یہ معاملہ صرف جو ہے وہ سیکیورٹی کی امپروومنٹ تک ہی رہے گا. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سی پیک اور پاک چائنا ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ہارون صاحب, اس میں جو بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی اگر آپ بات کریں کہ ٹف پروگرام ہوگا, فرنٹ لوڈڈ ہوگا, اب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اپیرنٹلی جو آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ہے, جو پہلے بھی پروگرام ہے, تو دے ٹارگٹ چائنیز انویسٹمنٹ یا سی پیک وغیرہ. اب اس کے اندر جو چین اور پاکستان کی کوشش ہے کہ ایکسپینڈ کیا جائے, فیز 2 آئے, جس طرح اسپیشل اکنامک زونز اور اسپیشل ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, اس کے حوالے سے جو آئی ایم ایف ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ کوئی اس طرح کے انیشیٹوز نہ لیں. تو ڈو یو تھنک کہ ان 3 سالوں میں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام رہتا ہے تو ڈو وی ایکسپیکٹ اینی میجر ٹرانسفارمیشن؟ سی پیک کی اگر آپ بات کریں, میگا پروجیکٹس لگ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے جب بھی پروگرام آتے ہیں کسی بھی ملک میں تو ہم کوئی گروتھ کا ریوائیول یا ایسی چیز نہیں دیکھتے. اٹس اے اسٹیبلٹی پروگرام, اور گروتھ سلو رہے گی. جب گروتھ سلو رہے گی تو یہ جو میگا پروجیکٹس کا ہمارا ایک اوبسیشن ہے, آئی تھنک وہ نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ اور جہاں اسٹیٹ انوالوڈ ہے. میری پریڈکشن یہ ہے کہ جو میری اب چائنیز سے بات ہوتی ہے, شہباز نے ابھی ذکر کیا سوشل سیکٹر کا, تو ان کی جو ایک ایڈ کی ایجنسی ہے اس کا نام ہے سڈکا, سو چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی. وہ جو میرے سے بات چیت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈو اسمال اینڈ اسمارٹ. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کام ہو, اور یہ کام پرائیویٹ سیکٹر میں ہو سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کوئی ML1 یا سم تھنگ جو بڑے پروجیکٹس امیڈیٹلی انہیں فنڈ پروگرام وہ شروع ہو پائیں گے یا بڑی تیزی سے آگے بڑھیں گے. ہم 26 کو ہمارا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے چائنا, ان کی جو گلوبل ٹرانسپورٹ فورم ہے اس کے اندر پاکستان کی اب کوشش ہے کہ جو جوائنٹ فائنینسنگ کمیٹی ML1 کی, ایٹ لیسٹ وہ جو فیز 1 جو ان کی فیز 1 ہے کراچی حیدرآباد, ہماری والی نہیں کراچی ملتان, اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے, کوئی امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ سائن ہو جائے. بٹ اس کے اندر ایک اور بھی جو لنک ہے, جیسے چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بہتری آتی ہے تو ویسٹ کا میڈیا اور ویسٹ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایک جو خبر آئی آپ نے بھی پڑھی ہوگی نیول بیس کی جو گوادر میں کہ چائنیز وہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا چائنیز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے, انویسٹر سے بھی ملتے ہیں ان کے. آپ کو کبھی لگا کہ چائنا کے انڈر دا سی پیک کوئی ملٹری انٹرسٹ ہیں پاکستان میں, اس قسم کا کوئی نیول بیس بنانے کا سوچ رہے ہیں, یا جسٹ ریومر؟ جی مجھے نیول بیس کا تو بالکل علم نہیں ہے, لیکن چائنا کا اسٹریٹجک انٹرسٹ تو بالکل ہے خطے میں, اور ملٹری انٹرسٹ, اور ان کا سیکیورٹی انٹرسٹ بھی ہے. سیکیورٹی اگر آپ 5 پرائرٹیز دیکھیں پریزیڈنٹ شی کی, تو سیکیورٹی اس وقت ان کی ون آف دا پرائرٹی چائنا کی ہے, ٹیریٹوریل سیکیورٹی. تو یہ تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن مین فوکس اکنامک رہے گا. شہباز صاحب, جو میں اس وقت عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا جو اسیسمنٹ ہے, چائنا کا سستا اسٹیٹ کا پیسہ اب پاکستان کے لیے کوشش رہے گا.
جو یہ انفراسٹرکچر میں آپ کو سستے سی پیک کے تھرو قرضے ملتے تھے یہ چیزیں 2.5% جی 3% وہ دور کام ختم ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ وہ ہو پائے گا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ N50 اور انہوں نے کاراکرم ہائی وے ایکسپینشن وہ پروجیکٹس ڈالے ہوئے ہیں فیز 2 کے اندر. جی وہ ڈالے ہوئے ہیں لیکن اس کی سیکوینسنگ ہوگی, ابھی مشکل ہے. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک تو کیپیبلٹی بھی نہیں ہے اور پاکستان کی میکرو سٹیبلٹی میں سوالات ہیں, ہم تو پے بیک نہیں کر پاتے. دوسری چیز یہ چائنا کرے گا کہ وہ کمرشل ٹرمز کے اوپر آپ کو آفر کرے گا. اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں کتنا وائبل رہتا ہے اسٹیٹ. اس لیے میری رائے اسٹیٹ کو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جوائنٹ وینچرز ہونے دیں. جو آپ اکنامک زونز کی بات کر رہے ہیں, ایگزسٹنگ زونز کو بھرنے دیں, ان کو ایکٹیو کریں. یہ جو ہمارا obsession ہے برک اینڈ مورٹر بنانے کا, آئی تھنک ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا اگلے 2-3 سال. کیونکہ میرا نہیں خیال, میں سیاسی اینالسٹ نہیں ہوں, آپ ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کولیشن پر ٹھیک ٹھاک پریشر آنے والا ہے آئی ایم ایف پروگرام کے بعد. کیونکہ اس کے اندر آپ کے صوبوں کی جو اور فیڈریشن کی کوارڈینیشن کی بات بھی ہونی ہے, اس کے اوپر پرائیویٹائزیشن کی بات بھی ہونی ہے, اس کے اندر آپ کی فسکل مینجمنٹ کی بات بھی ہونی ہے. تو جو پیٹرنیج بیس کولیشن ہے, آئی سی سم پریشرز. اور اس میں آئی تھنک امپورٹنٹلی یہ تو آپ نے لوکل پریشرز کی بات کی, ویزیبلی بھی آپٹکس کے اعتبار سے بھی اگر آپ چین کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہیں, اور جیسے روس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, پھر اگلے ماہ ہم نے SCO کی اجلاس کی میزبانی کرنی ہے, رشین اور چائنیز پرائم منسٹر بھی یہاں پر ہوں گے, تو وہ جو ویسٹرن پریشر ہے وہ بھی پاکستان کے اوپر آئے گا. اور آپ IMF کے پروگرام میں ہوں گے تو ان کے پاس ایک ٹول بھی ہے, ایک لیوریج بھی ہے. تو اس لیے آئی تھنک یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کولیشن گورنمنٹ ہے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی کیسے ہم مینج کرتے ہیں چیزوں کو. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.